تو سورہ یوسف کے اس داستان میں اب ہم ایک بہت ہی اہم موڑ پر آ پہنچے ہیں، ایک ایسا موڑ جہاں سالوں کی خاموشی کے بعد آخرکار انصاف ہونے والا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے جھوٹ کے سارے پردے ہٹتے ہیں اور سچائی کی زبردست جیت ہوتی ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ 7 سال تک ایک جھوٹے الزام میں قید رہنے کے بعد کیا سچ میں حقیقت دنیا کے سامنے آئے گی؟ کیا یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو پائے گی؟ تو ذرا سین سوچئے، مصر کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک تناؤ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ان سبھی عورتوں کو بلایا گیا ہے جنہوں نے کبھی یوسف پر الزام لگایا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے سچ کا سامنا کرنے کا۔ اچھا، ایک بار جلدی سے یاد کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ سب سے پہلے زلیخا نے یوسف پر جھوٹا الزام لگایا، پھر بے قصور ہوتے ہوئے بھی انہیں سالوں تک جیل میں ڈال دیا گیا، اور اب بادشاہ نے خود اس معاملے کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور بادشاہ کوئی لاگ لپیٹ نہیں کرتا، وہ سیدھا اور سخت سوال پوچھتا ہے۔ سچ بتاؤ، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دیے بنا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور بس بادشاہ کے اسی ایک سوال نے پورے دربار کا ماحول ہی پلٹ دیا۔ اب جو ہونے والا تھا وہ اس کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ یہ ایک تاریخی اقرار کا لمحہ تھا۔ پہلے تو دربار میں موجود باقی عورتیں ایک ساتھ بول اٹھتی ہیں، اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں رتی بھر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو دیکھیے، انہوں نے یوسف کو بے گناہ تو کہہ دیا، لیکن اصلی کہانی ابھی بھی پردے کے پیچھے تھی۔ اور تبھی زلیخا خود کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اب تو سچ کھل کر سامنے ہی آ گیا ہے، اصل میں نے ہی اسے بہکایا تھا، اور بے شک وہ تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ سوچئے، یہ وہ پل تھا جب ظالم نے خود بھرے دربار میں اپنی خطا مان لی۔ قرآن اس لمحے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے، حصحص الحق۔ اس کا مطلب ہے سچ اب بالکل صاف ہو گیا ہے، جیسے صبح کی روشنی کے بعد کوئی شک نہیں رہتا۔ جب اللہ کسی کی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ مجرم کی زبان سے ہی گواہی دلوا دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ کیسے پوری بازی پلٹ گئی۔ جو عورتیں پہلے اشاروں میں یوسف کو گنہگار بتا رہی تھیں، اب ان کی پاکیزگی کی گواہ بن گئی، اور جو مکھیہ آروپی تھیں یعنی زلیخا، اس نے خود اپنا جرم قبول کر لیا۔ لیکن چلیے، یہ تو ہو گیا، یہاں ایک بہت گہرا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ یوسف نے اس پوری تحقیقات پر، اس پوری انویسٹیگیشن پر اتنا زور ہی کیوں دیا؟ ان کے لیے اپنی رہائی سے بھی زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ ذرا سوچئے، بادشاہ تو ویسے بھی ان سے امپریسڈ تھا، وہ چاہتے تو بس چپ چاپ آزاد ہو سکتے تھے۔ تو پھر اس پوری پبلک جانچ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا جواب ان کے کردار کی مہانتا کو دکھاتا ہے۔ اس کا جواب خود یوسف کے شبدوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ سب اس لیے تاکہ وہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ دغا بازوں کی چال کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ان کی پہلی فکر اپنی آزادی نہیں، اپنی امانت داری، اپنی وفاداری ثابت کرنا تھا۔ اور یہیں پر سارا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ان کا مقصد صرف جیل سے باہر آنا نہیں تھا، وہ تو ایک ذاتی فائدہ ہوتا۔ ان کا مقصد تھا اپنی دیانتداری، اپنی انٹیگریٹی کو ثابت کرنا، جو کہ ایک اخلاقی اصول ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہ کہ ایک ایمان والے کے لیے اس کی امانت، اس کی عزت کبھی کبھی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ اپنے کردار پر لگے داغ کو مٹانا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ اس بھروسے کو دوبارہ بحال کرنا ہے جو توڑا گیا تھا۔ لیکن کہانی کا سب سے گہرا، سب سے روحانی سبق تو اب آنے والا ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت ہونے کے فوراً بعد یوسف نے جو کہا، وہ ان کی شخصیت کی بلندی کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ اتنی بڑی جیت کے لمحے میں وہ کہتے ہیں، اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، یقیناً نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ سبحان اللہ! اپنی جیت کے سب سے بڑے پل میں اتنی عاجزی۔ یہ جو نفس کی بات ہو رہی ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں، مطلب ہمارے اندر کی وہ خواہش جو ہمیں لگاتار برائی کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ یوسف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس انسانی کمزوری سے اوپر نہیں ہیں۔ تو ان کی بات میں دو بہت گہرے پوائنٹ چھپے ہیں۔ پہلا، یہ ماننا کہ ہاں، ہم انسان ہیں اور ہمارا نفس ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا،
اور یہ سب سے ضروری ہے، یہ سمجھنا کہ ہم اپنی طاقت سے نہیں بچتے، صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے عاجزی کی انتہا، اپنی ہر نیکی اور کامیابی کا کریڈٹ خود کو نہیں بلکہ خدا کی رحمت کو دینا۔ یوسف نے اپنی پاکیزگی کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی بتایا۔ اور بس اسی کے ساتھ کہانی سچائی کی ایک مکمل اور شاندار جیت پر پہنچتی ہے، جہاں ہر سازش اور ہر جھوٹ کو ہارنا ہی پڑتا ہے۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک سیدھی سی بات سکھاتی ہے، جھوٹ شروع میں بھلے ہی کتنا ہی طاقتور لگے، وقت کے ساتھ اس کا زور ٹوٹ ہی جاتا ہے، اور سچ چاہے اسے کتنا ہی دبایا جائے، آخرکار وہ پوری بلندی کے ساتھ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دھوکہ دینے والوں کی ہر چال مٹی میں مل گئی، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یوسف کی بے گناہی کا یہ اعلان اس کہانی کا انت نہیں تھا۔ ارے نہیں، یہ تو ایک اور بھی شاندار سفر کی شروعات تھی۔ یہیں سے ان کی تاج پوشی اور مصر کے خزانوں کا مالک بننے کا سفر شروع ہوتا ہے۔